سوشل میڈیا کے صارفین بہت پریشان ہیں، بار بار میسیجز کر رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا پڑ رہا ہے۔ اب وہی مناظرے کی سی کیفیت سر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، وہی پرانے الزامات، وہی باتیں جو دیوبندیوں کی طرف سے عبارات آئی تھی، کچھ جو ان کے بزرگ کی طرف سے تھی، اکابرین کی طرف سے تھی، تو ان عبارات کو لے کر پھر وہی الزامات کہ جناب تمہارے بڑوں نے گستاخی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طریقے سے وہاں سے الزامات لگتے ہیں کہ جناب جو رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ آپ لگاتے ہیں تو وہ انہوں نے کہاں دیا ہے، اس کا کوئی ریفرنس ہے، حوالہ ہے کہ کیا کریں؟ اب جو ناظرین ہیں وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور بڑے مجبور ہو کر میں آپ کے سامنے یہ سوال بھی رکھ رہا ہوں۔ آپ بار بار جو کہتے ہیں کہ جناب اتحاد کی بات ہونی چاہیے، ملنساری کی بات ہونی چاہیے، آگے چلیں پیچھے کو چھوڑیں، بس ہو گیا جو ہو گیا، ہم نے نقصان بھگت لیا ہے، 100-150 سال ہو گئے، اب کیا کریں، کس طریقے سے اتحاد کریں؟ آپ کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العزت سے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں ٹوٹ گئے ہیں، بھائی بھائی دور ہو گئے اور رشتہ داریاں ختم ہو گئی، مساجد الگ ہو گئے، اتنے ٹکڑے میں بٹ گئے، اللہ تعالیٰ کوئی راہ ایسی نکالے کہ جس راہ سے دوبارہ اتحاد کی فضا پیدا ہو۔ یہ تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، کوشش کرنا ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان سچے دل سے جب کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی ہیں۔ صحیح۔ اگر میں کوشش کروں ہی نہ تو راہ کھلتی ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات کہ میرا تو ذہن بہت الگ ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد کی فضا قائم رہے، جو مسئلے ماضی میں رہے ہیں وہ کیوں رہے ہیں اس کی وجوہات تلاش کی جائے، اس روٹ کاز کو پکڑا جائے، پھر کہاں تک رعایت کا پہلو بن سکتا ہے اس کو نکالا جائے۔ ہمارا ذہن تھوڑا سا بالکل الگ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات کہ کوشش کریں، نہیں کریں گے تو سر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مسئلہ آپ نے کہا عبارتوں والا، دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف کی عبارات ہیں، دونوں طرف کے مسائل ہیں۔ اب اس کے اندر وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ماضی میں ہوئی جو آج تک ہم لوگ اس کو بھگتتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ہمیں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے جو آگے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی نہ کوئی تو راہ نکالنی پڑتی ہی ہے نا سر، تو وہ کوشش کریں گے تو بنے گی، ویسے نہیں بن سکتی۔ میں آپ سے وہی تو سوال کرنے آیا ہوں کہ کیسے آگے بڑھیں، کون سا اصول ہے کہ ماضی کو بھولیں، مستقبل کو دیکھیں، اتحاد کی راہ پیدا ہو، وہی تو پوچھنے آیا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، کوشش کروں گا سمجھانے کی، اگر سمجھ میں آ جائے، ورنہ اللہ مالک ہے۔ دیکھیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو 100 افراد آپ اپنے سامنے کھڑا کر لیں، مسلمانوں میں سے عوام الناس ہوں یا اہل علم ہوں، آپ ان کے سامنے وہ بات کریں، 99% لوگ سنتے ساتھ کہہ دیں گے کہ شدید درجے کی گستاخی ہے، شدید درجے کا کفر ہے۔ صحیح۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا بیچ میں وہ بھی موجود ہوگا جو کہے گا نہیں یار، اس میں کوئی مجھے کفر نہیں لگ رہا، بلکہ اس کو اس معنی کے اندر آپ دیکھو گے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ صحیح۔ اور ایک مسلمان جب ایسی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک معنی میں کیوں نہیں بٹھا رہے؟ آپ جان بوجھ کر وہی معنی کیوں لے رہے ہو کہ جو گستاخی بن رہا ہے؟ صحیح۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ میں اس کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور شعر ہے، ایگزیکٹ شعر تو میرے ذہن میں نہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ اس طرح ہے کہ وہی خدا ہے جو عرش پر مدینے میں مصطفیٰ بن کر آیا، اس طرح وہ کوئی شعر ہے ذہن میں ہے جو مستوی ہوا عرش پر، خدا مستوی ہوا عرش، جو خدا مستوی عرش پر وہی بن کر مصطفیٰ آیا۔ میں مانوی لحاظ سے لکھ دیتا ہوں، بن کر مصطفیٰ آیا مدینے میں علیہ السلام۔ اچھا، یہ میں نے مفہومی لکھا ہے، بالکل مجھے شعر ذہن میں نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا شعر ہے کہ وہی خدا جو عرش پر مستوی ہے، مدینے میں مصطفیٰ بن کر وہی آئے۔ یہ ایسا شعر ہے، اب 100 افراد اپنے سامنے کھڑا کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ سر یہ شعر ٹھیک ہے یا نہیں، ہر بندہ سنتے ساتھ کہے گا کہ یہ گستاخی پر مبنی ہے اور بالکل کفریہ معنی اپنے اندر رہتا ہے، اتحاد کا، حلول کا وہی نظریہ، وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھیں، چاہے اس کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہو، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہوں، یقیناً آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ کفریہ شعر ہے۔ سر میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے جید ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اس شعر کے حوالے سے ذکر کیا کہ یار ہمیں تو اس میں کوئی کفر والا معنی نہیں لگ رہا۔ اچھا، ایک مسلمان نے یہ شعر کہا، ایک اہل علم نے یہ شعر کہا، تو اس میں تعویل کیوں مراد نہیں لی جا رہی ہے اگر تعویل بن سکتی ہے؟ صحیح۔ اور آپ کو معلوم ہے اس شعر میں تعویل کی طرف جو گئے تھے وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ فتاوی امجدیہ پڑھیں گے تو امجد علی غالباً اعظمی صاحب ان کا نام ہے، فتاوی امجد، انہوں نے بیان کیا کہ اس شعر کے اندر ایک تعویل موجود ہے۔ صحیح۔
اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس شعر کے اندر تعویل بھی بیان کی اور کہا کہ اگر تعویل کے اندر اس شعر کو لیا جائے گا تو یہ بہت اچھا ایک شعر ہے، بلکہ کئی جو ہے احادیث اس کی ترجمانی کرتا بھی محسوس ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ جس بندے نے یہ شعر کہا تھا اس کا نام تھا آسی، ٹھیک ہے، اور یہ شعر انہی کے ہی غالباً ہم اثر کوئی گزرے ہوں گے اور مشہور بھی تھے، اہل علم بھی ہیں، صوفی بزرگ بھی گزرے ہوئے تھے۔ تو ایک مسلمان ہے، کلیمہ گو ہے، اہل علم ہے، جب وہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات آپ کو ظاہراً کفریہ لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک تعویل موجود ہوگی، بات کو گھمایا جا سکتا ہے، تو ایک مسلمان کی بات کو گھما دیا جائے۔ سر اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ ایک شعر جس کو 99% لوگ سنتے ساتھ کہیں کہ استغفر اللہ، توبہ، کفر، شرک، جس میں ہر طبقے کا عالم دین شامل ہو، چاہے بریلوی مکتب فکر کے اہل علم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے نامور ایسے علماء بھی موجود ہوں گے جو اس میں تعویل بھی بیان کر دیں گے۔ صحیح ہے سر، آپ کس کو کافر بولیں گے، کس کو نہیں؟ کیا آپ جرات کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں اور بولیں کہ اس شعر کے اندر جو گستاخی والا معنی ہے اس کی تعویل کر کے ان کے اوپر کوئی کفر چلا گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس شعر کو سنتے ساتھ غلط سمجھ رہے ہیں ان کو آپ کافر بناتے پھریں یا ان پر کفر لوٹاتے پھریں؟ نہیں ہو سکتا سر۔ اگر اس قدر خطرناک جملے کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے کہ کسی کو لگے گا تعویل مراد لو تو ٹھیک ہے، کسی کو لگے گا کفر ہے، تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی بھی جتنی عبارات موجود ہیں کتابوں میں سر اس کے اندر بھی یہی صورتحال کہ بہت سے لوگوں کو پڑھتے ساتھ یا سیاق و سباق سے ہٹ کر کے جب وہ پڑھتے ہیں تو بہت ایک جھٹکا لگ جاتا ہے، یار یہ اچھی گفتگو نہیں ہے، اس سے اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو پھر کسی تیسرے شخص نے کہا نا اس میں تعویل ہے سر، ان عبارتوں میں انہی کے جو مصنف تھے وہی جو متکلم ہے وہ خود اپنی مراد بھی اپنی زندگی میں بتا چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، بالکل بتا چکے ہوئے ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب تھے حفظ الایمان، اپنی عبارت کی وضاحت کر چکے ہوئے ہیں کہ میری یہ مراد نہیں ہے، میں تو کہاں پر عطف بات کا ڈال رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر بھی جو اہل علم ہیں وہ بھی اپنی باتوں کی وضاحت کر چکے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس دور کو دیکھیں گے کہ ان عبارتوں کے اوپر کئی علماء نے کہا کہ یار تو بہت خطرناک عبارتیں ہیں، لیکن کئی علماء ایسے بھی تھے جیسے علماء رامپوری جو علماء تھے کافی بڑی تعداد کے اندر، تو ان کا ذہن اس جانب گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ مصنفین خود اپنی عبارتوں کے اندر وضاحت کر رہے ہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے جہاں تمہارا ذہن جا رہا ہے، ہماری مراد تو یہ ہے، کہا کہ جس وقت وہ تعویل کر رہے ہیں تو وہ کفر کو اپنے اوپر التزام نہیں کر رہے، اب ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اٹھا کر کے ان کو کافر بناتے پھریں یا ہم بولیں کہ یار اب بھی تمہاری عبارتیں کفری ہیں، بلکہ متکلم اپنی بات کی وضاحت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد سر یہ ایک مثال سے اگر آپ کو سمجھ میں آئے بات تو اچھی طریقے سے میں نے سمجھا دی کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی ایک کو لگے گا بہت خطرناک بات ہے، بہت گندی بات ہے، دوسرے کو لگ رہا ہوگا نہیں اس کے اندر تعویل ہے، آپ کیوں گندی طرف ذہن لے کے کیوں جا رہے ہو، اس کو اچھے معنی کی طرف کیوں نہیں محمول کر رہے آپ، جس طریقے سے اس شعر کے اندر تو سر راہیں نکل جاتی ہیں اگر ہم نکالنا چاہیں تو۔ لیکن اچھا یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر کیوں بریلوی حضرات نے 100 سال 150 سال سے یہی الزامات لگائے رکھے کہ جناب یہ گستاخی ہے، یہ تمہارے نبی سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، نبی سے محبت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، یہ بالکل گستاخ ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، تو یہ 150 سال سے کیوں زور لگائے ہوئے؟ سب سے پہلے دیکھیے گا تمام بریلوی علماء نے نہیں سر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ رامپور کے بہت سے علماء تھے جو کہہ رہے تھے کہ مصنفین جو ہیں جب وہ اپنے کلام کی بتا رہے ہیں وضاحت، اب ہم قائل کی طرف کچھ بھی حکم شرعی نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اہل علم ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل کہا کہ ہم کفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو بالکل آپ یہ کہیں کہ 100% تمام کے تمام بریلوی علماء اہل سنت علماء جو تھے وہ سب کافر کہہ رہے تھے، ایسا بالکل نہیں۔ تو پہلے تو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات دیکھیے، میں ایک چیز اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے رجوع اور ایک ہوتی ہے شدت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو معاملات ماضی میں بھی خراب کیا آج بھی خراب کرتا ہے۔ شدت کیا ہوتی ہے کہ بات وہی کہ آپ نے ایک جملہ کہا اور میں اس جملے پر گرفت کر رہا ہوں، آپ نے جملہ کہا، آپ اپنے جملے کی خود وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری یہ مراد ہی نہیں، تو سر وزن کس کی بات کا مانا جائے گا؟ میری آپ کی؟ میں متکلم، عقل میں آتی ہے۔ تو سر اگر میں آپ کی بات کی وضاحت نہ لوں، اپنی بات ڈالوں، یہ ہو جاتی ہے شدت۔ صحیح ہے،
اسے کہا جاتا ہے شدت. صحیح. لیکن دوسری صورت یہ ہے اگر کوئی عبارت ایسی آ بھی رہی ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے منہ سے نکلا یہ جملہ لوگوں میں پریشانی کا سبب بن گیا ہے, عوام پریشان ہو رہی ہے, اہل علم کے اندر تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے, لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں اور بات کلمہ کفر تک کی جا رہی ہے, بات بھائی کفریہ باتیں نہیں ہے, جب مجھے یہ پتا چل رہا ہے تو اخلاقی طور پر واجبی طور پر امت سے فتنے کو ہٹانے کے لیے میں اپنی مراد کی وضاحت بھی کرتا اور کرنے کے ساتھ ساتھ میں رجوع بھی کر لیتا کہ بھائی یہ الفاظ اگر مناسب نہیں لگ رہے میں بالکل اس سے اچھے الفاظ کا چناؤ کر لیتا ہوں. اسے کہا جاتا ہے رجوع کا معاملہ. صحیح. سر یہ دونوں کام ماضی میں ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے. اچھا. یہاں شدت ہوئی وہاں رجوع بھی نہیں ہوا. اچھا. یہ دو چیزیں ہوئی. صحیح. یہاں پر متکلمین کی طرف سے اپنی وضاحت ضرور آئی اور بہت اچھی بات ہے جب متکلم اپنی بات کی وضاحت کر دے, پھر شدت نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہاں پھر بھی شدت ہوئی ہے, یہ مسئلہ. لیکن یہاں حق یہ تھا وضاحت کرنے کے بعد ان کو رجوع کر لینا چاہیے. بھائی مثال کے طور پر ایک خواب آیا اشرف رسول اللہ والا, وہ جو بڑا مشہور ہے. اب بات خواب کی ہی ہے, معلوم ہے ہمیں خواب کی, اس کی ایک تعویل بیان کر دی گئی, لیکن لوگوں کے اندر تھوڑی پریشانی بن گئی, یار ایسے کیسے ہو گیا, وہ کلمہ پڑھ رہا ہے ایسا, بھائی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. میں اپنی اس جواب کی وضاحت ضرور دے دیتا تاکہ بھائی متکلم ہے وہ زیادہ بتا سکے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اقرار کر لیتا کہ بھائی یہ الفاظ اگر نہیں اچھے لگ رہے ہیں ہم رجوع کر لیتے ہیں. سر رجوع کرنا یاد رکھیے گا کبھی بھی شان گھٹاتا نہیں ہے, امت سے فتنے ہٹا کے چلا جاتا. اگر رجوع ہو چکا ہو, وضاحت کر دی جاتی بہت اچھا, اس کے باوجود بھی رجوع کر لیا گیا ہوتا تو سر نتیجہ کیا نکلتا, وہ سارا فتنہ بیٹھ چکا ہوتا. صحیح. آج ایک ہوتے, لیکن اگر شدت نہ ہوتی پھر بھی فتنہ بیٹھ گیا ہوتا, آج ایک ہوتے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں شدت اور رجوع, جس کے بنیاد بعد انسان کیا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, اچھا یہی چیز یہاں پر بھی ہوتی ہے بائی دا وے. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں جیسے اہل علم علماء دیوبند کی کہ وہاں سے رجوع نہیں ہوا اور یہاں شدت ہوئی. اچھا اسی کو الٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب یہ بات الٹ ہو جائے, یعنی کوئی بات ایسی ہو کہ جو بریلوی طبقہ ان کی کتاب سے کوئی دکھا دی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ رجوع نہیں ہوگا اور دوسری طرف شدت چلی جائے گی, دونوں طرف ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے وہ بڑی مشہور اکثر جو ہے دیوبند اہل علم جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, فتاوی رضویہ کے اندر مختلف باتیں آئی ہیں, ایک جگہ بہت نازیبا جملہ بھی آیا نا اس طرح مفہوم جس کا یہ ہے کہ سائل کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے استدلال کو مانے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, مطلب آگے جملہ تھوڑا سا اچھا جملہ نہیں ہے سر. اب لیکن جواب کیا دیا جائے گا, جواب کیا دیا جائے گا سر, یہ نہ رجوع نہیں کیا جائے گا تعویلات کی, نہیں ان کی مراد یہ نہیں تھی, مراد یہ ہے, مراد وہ ہے, اور دوسری طرف سے بھی شدت کر دی جائے گی, نہیں یہ بھی گستاخ ہے, یہ بھی کہے. سر دونوں طرف اصل میں مزاج ایک ہی. یہ وہ غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھی سر کاش آج ہم نہ کریں, آج ہم بچ جائیں, تھوڑی سی شدت کم کریں. جب متکلم اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہو تو سر مجھے پھر حق نہیں ہوتا کسی چیز کا. دیکھیں ایک شخص ہے, میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے, اس نے کھلے عام بولا 100 مجمع کے اندر میں پکا کافر ہوں. سر یہ جملہ سنتے ساتھ, میں بھی اگر یوٹیوب کے اوپر بھی بات کر دوں, سننے والے ہیں 10 افراد سن رہے ہیں مجھے, اور میں سب کے سامنے اعلان اعلان کروں میں پکا کافر ہوں, سننے والے بے چین ہو جائیں گے, ان کو پریشانی لاحق ہو جائے گی, وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, یار اسلام چھوڑ دیا اس بندے نے, یا دین سب کے ذہن کے اندر ایسے ہی جائے گا چاہے میں 1 لاکھ بند. لیکن آپ نے آ کے مجھ سے پوچھ لیا, آپ نے کہا سر میں نے آپ کے جو منہ سے یہ جملہ سنا ہے آپ کی کیا مراد تھی. پھر میں نے بولا, میں کہا میری مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان سچا کافر بھی ہوتا ہے, مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچا کافر نہ ہو, کیونکہ قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر کفر جو ہے نا, کافر کفر یہ معنی اضافی رکھتا ہے, یہ نسبتوں کے ساتھ چینج ہوتا ہے. کافر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی کافر ہوتا ہے, مسلمان بھی کافر ہوتا ہے, وہ حق کا کافر ہوتا ہے, یہ نا حق اور طاغوت کا کافر ہوتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو سچا کافر ہو جائے طاغوت کا, یؤمن باللہ ایمان لے آئے اللہ پر, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, مضبوط رسی اس نے پکڑی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ, ہم تمہارے کافر ہو گئے, اے باطلو ہم تمہارے کافر ہو گئے, اور تمہاری حق اور باطل کی اب دشمنی قیامت تک چلے گی. تو سر کافر کا اطلاق ہے. اب آپ نے جب مجھ سے پوچھا اور میں وضاحت کر رہا ہوں, میں نے کہا میں نے تو کہا میں پکا کافر ہوں, اس معنی میں نے کہا ہے کہ طاغوت کا کافر ہوں میں. سر اب بتا دیجئے
کہ میری بات کی وضاحت نہیں مانی جائے گی کیا؟ بالکل بالکل مانی جائے گی. تو جس وقت آپ متکلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بہت سے جملے جو صریح کفر لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اب کفر نہیں لگ رہے ہوتے, اب بالکل عین ایمان لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. لیکن اگر آپ شدت کرنے لگ جائیں, میری وضاحت آنے کے باوجود آپ نہیں, تو نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ میں کافر ہوں تو کافر ہو گیا, تو کافر ہو, تو سر آپ شدت, میں فتویٰ دے چکا تھا اب میں رجوع کیسے کروں؟ اب کیسے, اب رجوع نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا. تو کہنے یہی دو چیزیں آ جاتی ہیں, شدت اور رجوع. یہ وہ غلطی ہے جس سے ماضی میں امت ٹوٹی ہے, صحیح, اور اتنی ٹوٹ گئی ہے, بھائی بھائی ٹوٹ گئے, نسلیں ٹوٹ گئیں. صحیح. سر ایک نکاح کے اندر قاضی دوسرے فرقے کا آ جائے تو ہم کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا, تو تجدید ایمان کر. کسی مسلک والے سے نکاح ہو جائے, اولادیں حرام قرار پاتی ہیں. بالکل. عید الاضحیٰ آ جائے تو بالکل چھری پھیر دی جائے تو جانور حرام. اتنی ہم امت ٹوٹ گئی اس دو عیب کی وجہ سے کہ رجوع کے لیے ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا ہوتا اور شدت آ جاتی ہے. سر آج یہ ہے سولوشن, تھوڑی سی شدت کم کریں, متکلم اپنی بات کی وضاحت کرے, اس کی بات کی وضاحت کو قبول کیا جائے. میں اس میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی ایک سنت سے بس میں ایک ذکر کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ پھر کچھ اور بات کریں. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں صحابہ کرام میں ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق بھی تھے. منافقوں کی پہچان پتہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہ وہ اپنے جب اپنی ٹیم میں اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے, یار ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی ہیں, یہاں کی بات وہاں کرنا. یہ سب سے مین مشغلہ تھا منافقین کا, مسلمانوں کو ضرر دینے کے لیے. جب ہجرت ہوئی ہے تو بہت سے مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے, کچھ لوگ وہاں پر ہجرت نہیں کر پائے تھے, وہ ان کے لیے عذر تھا. ایک صحابی تھے, ان صحابی کو انہوں نے کچھ ایسی بات مکہ والوں کو دی, بھجوا رہے تھے, مخبری جسے کہتے ہیں, تاکہ وہ گارنٹی دے دیں کہ یار میری فیملی بچے وہاں پر ہیں, ان کو کوئی ضرر نہ دی جائے. اچھا, اس مخبری کے اندر بات بھی ایسی کی تھی کہ جو بات تھی تو مسلمانوں کے حوالے سے, لیکن کوئی اتنی زیادہ تکلیف دہ بات نہیں. یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی, یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی فلاں جو شخص ہے اس نے مخبری کی ہے. اس وقت سب سے بڑی دلالت منافق ہونے کی یہی تھی. تو صحابہ کرام جمع ہوئے, اس شخص کو لے کر کے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یہ منافق ہے, اس کو قتل, اس کا حق ہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی, ضرر دیا, خیانت کی ہے, دھوکہ دیا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی طرف دیکھا, اس سے وضاحت طلب کی کہ آپ کا مقصد کیا, یہ مخبری کیوں کی آپ نے؟ تو سر اس شخص نے اپنی بات کی وضاحت خود کی. اس نے کہا اے اللہ کی قسم, اے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام, اس دل کے اندر ایمان کے علاوہ کچھ نہیں, نہ میں نے نفاق کی بنیاد کے پر یہ مخبری کی, نہ کچھ. میری فیملی, بیوی بچے وہاں پر مجبور تھے, ان کو تکلیف کا مرحلہ تھا, تو میں نے ایک خبر اس وجہ سے بتائی کہ جس کے بدلے میں انہوں نے سیکیورٹی دی تھی میرے گھر والوں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اپنی صفائی کو قبول کیا تھا, اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا اسے کوئی کچھ نہ کہے, یہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک ہوا تھا, اس کو کوئی کچھ نہ کہے. تو سر کہنے کا مقصد, متکلم جب اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہے نا, پھر خلاص, اس کے بعد آپ کیا کریں گے بھائی. تو یہ میں نے ایک چیز عرض کر دی, حل نکل آتا ہے کوشش کی جائے تو. اچھا, جس طریقے سے بریلوی حضرات کی طرف سے فتوے لگائے گئے یا آج بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بھئی گستاخانہ عبارتیں ہیں, اسی طریقے سے دیوبندی حضرات کی طرف سے بریلوی حضرات پر بڑے خطرناک الزامات لگائے جا رہے ہیں. بھئی بالفرض احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرو. اب اتنی شدت کی حرکتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کے ایمان و کفر پہ باتیں ہوں گی, ان کا ثابت کرو. بھئی کیوں کریں ان کا ثابت, یہ اتنی شدت کیسے ہو؟ سر یہ دو ہی چیزیں میں نے آپ سے ذکر کیا, شدت ہوگی ایک طرف, رجوع نہیں ہوگا دوسری طرف. یہی مسئلہ ہے, یہ چلتا چلا جائے گا جب تک آپ اس کا کوئی راہ, کوئی حل تلاش نہیں کریں گے. دیکھیں میری طرف سے ہو یہ رائے کہ سامنے والے کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جا رہا, اس کی وضاحت تک قبول نہیں کی جا رہی, وہ اپنی عبارت کی وضاحت کرے, میں پھر بھی نہیں مان رہا ہوں. تو سر دوسری طرف والا بھی جب اس شدت کو دیکھے گا تو وہ آپ کی آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی کمزوری ملے گی. جیسی کمزوری ملے گی پھر وہ پکڑ لے گا, پھر وہ چھوڑے گا کیوں؟ 100 سال سے آپ نے چھوڑا تو وہ تو بدلے لے گا چن چن کے, سیدھی سی بات ہے, عقل میں آتی. تو ان کے ہاتھ میں بھی, جو دیوبند علماء, ان کے ہاتھ میں بھی ایک گیدڑ سنگھی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ آئی ہوئی ہے, اور وہ ہے رشید گنگوئی صاحب کا کوئی فتویٰ ہے غالباً, جو مشہور یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا تھا, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, لیکن حسام الحرمین اس کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے. تو ان کے ہاتھ کے اندر ایک چیز آ گئی ہے, وہ لے لے کے اب گھومتے ہیں سب کے پاس. ہمیں بھی کئی دفعہ سوالات آ جاتے ہیں, بھائی وہ فتویٰ کا ہے, میرا تعلق ہی نہیں ہے, بھائی میرا تو فرقے سے بھی کسی سے تعلق نہیں, مجھ سے نہ پوچھو بھائی ایسے سوالات. ہم تو ادباً یہ عرض کرتے ہیں چھوڑ دو یار ان مسئلوں کو, بہت ہو گیا, 100 سال لڑ لیا, بس دل نہیں بھرا یار, بس کر دو, اب کتنا لڑنا ہے. آپ کچھ مل کر کے آگے کی طرف جائیں, راہ نکالیں.
دونوں طرف سے شدت کی کمی ہے, رجوع کا بھی ایک مادہ پیدا ہو, اللہ کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آگے. ٹھیک ہے سر, اچھا لگا, سمجھنے کا مزہ آیا, لطف آیا جس طریقے سے آپ نے سمجھایا, اور اس طریقے سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں. اور بہترین نتیجہ آپ نے بتایا کہ مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. بہت لڑ لی ہے, بہت بھیڑ لی ہے, عوام اس کے اندر جو ہے نا پستی چلی جا رہی ہے, اور فرقہ واریت کی وجہ سے وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک نکاح میں صحیح طریقے سے جمع نہیں ہو سکتے, ذبح کا مسئلہ آ جاتا ہے, شادیوں کا مسئلہ. بڑا اچھا ہے, یہ آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا دیا. اور میں کچھ سوالات لے کر آیا تھا, میں نے کہا کچھ عبارتوں کی بھی وضاحت کر دیں. اگر جو 4-5 عبارتیں ہیں اہل دیوبند حضرات کی طرف سے, تو ان کی وضاحت تھوڑی ہم کر دیتے ہیں کسی پروگرام میں, لیکن اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں ان عبارتوں کے حوالے سے ہم ذکر کر دیں گے.